یسوع کے لاسانی لافانی لاختہ نام میں آپ سب کو سلام۔ اور میں جرمایا ٹی وی کے چیئرمین ڈاکٹر مانویل طاہر کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، اور جرمایا ٹی وی کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ اس طرح سے وہ ساری خدمت کو کر رہے ہیں۔ اور میں آج خدا کے مقدس کلام میں سے آپ کے سامنے کرسمس کے حوالہ سے میسج شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبح کا چمکتا ہوا ستارہ۔ جو بھی یہ سن رہے ہیں ایک دوسرے سے کہیں کہ چمکتا ہوا ستارہ، صبح کا چمکتا ہوا ستارہ۔ تو آئیے میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ 22 باب اور اس کی ہم 16 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کلام حق میں یوں مرقوم ہے، مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ اور یسوع مسیح جو ہیں واقعی وہ داؤد کی اصل و نسل سے ہیں اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں، اور ہمیں ان کو اپنی زندگیوں میں لینا ہے، اور یہ نہایت ضروری ہے۔ اور ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پرانے عہد نامہ میں سے، آپ میرے ساتھ نکال لیں گنتی 24 باب اور اس کی 17 آیت۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے 17 آیت میں، میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا، اور مواب کی نواحی کو مار مار کر صاف کر دے گا، اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ کلام اقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ تو جو دوسرا والا آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، یہ بلعام نے کہا ہے، اور اسرائیل میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ دونوں باتوں کو یسوع نے اپنے منہ سے کہا، اور اگر ہم غور کریں تو تموتھیوس کے خط میں لکھا ہے، یسوع کو یاد کر جو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا ہے۔ یہ جناب پولس رسول نے کہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنا۔ اور یعقوب میں سے جو ستارہ نکلے گا، یہ آسا اٹھے گا، یہ نبوت جو ہے یہ پوری ہوئی۔ ہم غور کرتے ہیں کہ خود ستارے کو نہ دیکھے گا کون؟ بلعام کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں دیکھوں گا، لیکن وہ اس کے بارے میں نبوت کر رہا ہے۔ جو بلعام ہے شروع میں وہ ایک اچھا نبی تھا، لیکن جب وہ خدمت کرتے کرتے بلک بادشاہ نے ان کو لالچ دیا، اور روپے پیسے نے ان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دی، اور وہ لالچ میں پڑ گیا، اور وہ مرتبہ لینے کے چکر میں پڑ گیا، اور اس لیے وہ جھوٹی تعلیمات کے پیچھے پڑ گیا۔ میرے عزیزو، میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی بہت سے ایماندار ایسے ہیں جن کی اندر سے وہ جھوٹی زندگی ہے، جھوٹی تعلیم ہے، جھوٹا لباس جو ہے وہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے۔ شروع میں تو وہ بالکل یسوع کے ساتھ درست طور پر چلتے تھے، لیکن بعد میں بلعام کی طرح ان کی زندگی میں لالچ آ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے بلعام کی اسی تعلیم کو اپنا لیا،
بلام تو پرانے عہد نامہ کا نبی تھا، لیکن نئے عہد نامہ میں آج جو بھی لالچ کی پٹی جن کی آنکھوں پر آ جاتی ہے، وہ بھی اسی تعلیم کو جب بیان کرتے ہیں تو وہی نبی جو ہے ان کے ذریعہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی میں ایسی خدمت آ چکی ہے تو آج ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں درست طور پر سچائی کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، رہا کاری کی زندگی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور اس کی طرح سے جس طرح سے اس نے جھوٹی نبوت کرنے کی کوشش کی، ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ تو جب ہم کلام اقدس پر غور کرتے ہیں تو متی رسول کی انجیل پر غور کریں تو پھر جو ہے مجوسی جو ہیں انہوں نے وہ چمکتا ہوا ستارہ دیکھا اور انہوں نے اس کا پیچھا کیا، اور وہ ساتھ گفٹ بھی لے کر آئے، وہ سونا لائے اور مہر لائے اور لبان لائے۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں سونا جو ہے وہ بادشاہ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، لبان جو ہے وہ کاہن کو ظاہر کرتا ہے، مہر جو ہے وہ ان کی موت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح سے گفٹ کے ذریعے یہ ان کو پیش کیا، اور ہم غور کرتے ہیں کہ یہ جو تینوں گفٹ ہیں یہ ہم جب انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر تو ہمیں ظاہر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یسوع مسیح کو کسی نے ہیکل میں کہانت کرنے تو نہیں دی، لیکن یسوع مسیح نے جب صلیب پر پہلا کلمہ بولا تو انہوں نے اس کو ظاہر کیا، اس گفٹ کو جو ان کو دیا گیا تھا، کہ انہوں نے کہانت کی، اے باپ ان کو معاف کر، نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو وہ گفٹ جو انہیں دیا گیا پیدائش پر اور وہ صلیب پر جو ہے ڈسپلے ہوا۔ اسی طور پر ہم غور کرتے ہیں کہ سونا انہوں نے دیا تو صلیب پر جو لکھا گیا تھا وہاں پر سب سے اوپر ٹائٹل لکھا تھا بادشاہوں کا بادشاہ، تو یہ بھی وہاں ڈسپلے ہوا، کہانت بھی وہاں کی، اور یسوع مسیح بادشاہ بھی صلیب پر ظاہر ہوئے، اور پھر مہر جو انہوں نے دیا تھا اور وہاں پر وہ صلیب پر انہوں نے اپنی جان بھی دی۔ میرے عزیزو، اس طرح سے یہ تینوں گفٹ جو مجوسیوں نے اس چمکتے ہوئے ستارہ کو پیش کیے اور یہ پورے ہوئے، اور ہم غور کرتے ہیں اس طرح سے آج یسوع مسیح کو جو قبول کر لیتے ہیں وہ اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جو ہے خدا نے فرشتہ بھیج کر یہ تعلیم دی، اور جناب پطرس رسول کہتے ہیں کہ ہم چراغوں کی طرح روشن کیے جائیں گے، اور ہم کیونکہ وہ نور ہے، اور کلیسیا کو بھی وہ اس روشنی میں دیکھنا چاہتا ہے، اور کلیسیا کو بھی ایسا بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے کہا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ کیا روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، اور روح جو کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو غالب آئے جو ہے اسے وہ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ دے گا۔ کیوں؟ ہمیں سٹار بننا ہے، ہمیں ستارہ بننا ہے، اور ستارہ جو ہے یہ راستہ دکھاتا ہے۔ اور آج ہم نے وہ اس وقت تو وہ سٹار آسمان پر نکلا، وہ مجوسیوں کو یسوع مسیح کے پاس لے گیا۔ آج کے ایمانداروں کو ایسا ستارہ بننا ہے کہ انہیں جو طریقی میں ہیں، جو گمراہی میں ہیں، انہیں ان طریقوں سے نکال کر اور یسوع مسیح کے پاس لانا ہے، اور اس طرح سے ہمیں چراغوں کی طرح روشن ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم غور کریں یسایہ 14 باب پر تو وہاں پر لوسیفر کو بھی جو ہے وہ ستار کہا گیا ہے، ستارہ کہا گیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جو لوسیفر ہے وہ ستار ہے نہیں ہے، لیکن ان کو کہا گیا ہے، اور ان کی جو روشنی ہے وہ لوسیفر کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ روشنی جو ہے وہ خدا کے جلال کی روشنی ہے، اور بے شک اس کے لباس پر سونا تھا، قیمتی پتھروں سے اس کا لباس بنایا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ روشنی جو ہے وہ یسوع کا جلال ہے، وہ خدا کا جلال ہے جو اسے روشن کرتا تھا، اس لیے اس کی اپنی روشنی نہیں تھی۔ اور اسی طور پر کیونکہ حزقیل
کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر اس کے لباس کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ اس کا لباس قیمتی تھا، اور انہوں نے وہ جو ہے قیمتی پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح جب ہم غور کرتے ہیں تو لوسیفر جو ہے وہ خود روشنی نہیں تھا، وہ روشنی یسوع سے لیتا تھا، وہ خدا کا جلال تھا جو اس کی زندگی میں تھی۔ تو میرے عزیزو، جب ہم غور کرتے ہیں یسایہ 9 باب پر، تو وہاں پر لکھا ہے کہ تیری تیرگی جاتی رہی، جو موت کے سایہ میں رہتے تھے، اور میرے عزیزو ان پر بڑی روشنی پڑی۔ تو جو یسوع مسیح جو صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، یہ ان طریقیوں کو ہماری زندگی سے دور کرتا ہے، ڈارکنس کو دور کرتا ہے۔ ڈارکنس جو ہے وہ مایوسی، ناامیدی، ہر طرح کا گناہ جو ہے وہ تاریکی ہے، ہر وہ کام جو کلام کے مطابق نہیں ہے وہ تاریکی ہے، وہ ہماری زندگیوں سے اس کو دور کیا جاتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یسایہ 9 باب میں ہی کہ وہ جو ایسی روشنی ہے، اور وہ گلیل میں خدا اس کو بزرگی دے گا، یہ گلیل میں چلتا اور اس کو روشن کرتا گیا۔ یسوع مسیح کی خدمت جو تھی وہ گلیل میں تھی، یردن کے پار، اور بہت سی زندگیوں کو جو اندھیرے میں تھی اس نے روشن کیا، اور انہیں پھر عالم بالا پر آفتاب طالع ہوگا۔ جو طریقی میں چلتے تھے انہیں وہ منور ہو جائیں گے، اور یہی ہمارا کرسمس ہے کہ جو طریقی میں چلتے ہیں وہ روشنی میں آ جاتے ہیں، وہ نور میں آ جاتے ہیں، وہ موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتے ہیں، اور اس پر جو نور چمکتا ہے۔ تو طریقی جو ہے یہ گناہ کو ظاہر کرتی ہے، اور میرے عزیزو جب جو پترس رسول ہیں ان پر خدا کا نور چمکا، ان پر یہ صبح کو ستارہ چمکا، اور ان کو روشنی ملی، اور وہ اس کی روشنی میں چلتے رہے، اور جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے اور وہ پھر نور بن گئے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے اسے کہا گیا ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے، جو اس کو قبول کر لیتا ہے وہ بھی نور بن جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، ایک جگہ پر لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو۔ تو یہ نہایت ضروری ہے کہ ہمیں نور بننا ہے، ہمیں روشنی بن کر کرسمس کو منانا ہے، اور ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی طریقیاں ہمارے اندر سے نکلنی چاہیے، اور اس بڑی روشنی میں ہم نے چلنا ہے۔ اور پھر جو ہم جب نکل جاتے ہیں تو پھر وہ تہرگی ہمارے اندر سے جاتی رہتی ہے، پھر خدا ان کو عزت دیتا ہے، خدا ان کو بزرگی دیتا ہے، خدا ان کو حشمت دیتا ہے۔ مگر جو لوسیفر ہے وہ تو جھوٹا ہے، اس کی جھوٹی جو ہے دمک چمک ہے، اس کو بے شک کہا گیا وہ حسن میں کمال ہے، پر اس کے اندر گمانڈ سما گیا، اور لوسیفر جو ہے وہ جو ہے اس کی اپنی چمک نہیں ہے، وہ دوسروں سے اپنی چمک کو لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم جب خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو یہ روشنی جو ہے یہ ہم نے بننا ہے، ہمیں دنیا کا نور بننا ہے۔ اور پھر یہاں پر لکھا، جب ہم کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ ملاکی کا مطالعہ کریں، آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ اور جب ہم پر آفتاب صداقت جو طالع ہوگا، وہ پہلے نبوت کی گئی ہے، وہ پورا ہوا نئے عہد نامہ میں، اور اس کی کرنوں سے شفا ہوگی، اور پھر ہم بیماریوں کو لے کر نہ پھریں، طریقی میں نہ رہیں، کیونکہ اس کی کرنیں ہمیں جو ہے شفا دیتی ہیں، ہر طرح کی بیماریوں سے رہائی دیتی ہیں، ہمیں گناہوں سے نجات دیتی ہیں، کیونکہ گناہ بہت بڑی طریقی ہے اور اس سے ہمیں وہ نکال لیتی ہیں۔ اور آگے ہم جب دیکھتے ہیں پہلا یوحنا کے خط کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ ہم نور میں چلتے ہیں، اس لیے ہماری آپس میں شراکت ہے۔ اگر ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اسے اپنی زندگی میں لے لیا ہے، تو پھر نہایت ضروری ہے کہ ہم نور میں چلیں۔ اگر ہم نور میں نہیں چلتے، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے یسوع مسیح کو زندگی میں لے لیا ہے اور نور میں نہیں چلتے، تو پھر میرے عزیزو ہماری اور خدا کی آپس میں کوئی شراکت نہیں ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم ایسا کریں بھی۔ اور میرے عزیزو مکاشوہ میں پھر لکھا ہے جو غالب آئے وہ اسے کیا کرے گا،
صبح کا چمکتا ہوا ستارہ دے گا۔ اور میرے عزیزو، ہم خدا کے مقدس کلام پر جب غور کرتے ہیں تو یہ بڑی بڑی برکات جو ہیں یہ میرے لیے ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں، اور ہمیں انہیں حاصل کرنا ہے۔ اور کیسے ہم انہیں حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اپنے آپ کو خدا کے پاس لائیں اور اپنی زندگی اس کو دیں، اور اپنی غلطیوں کا، اپنی خطاؤں کا اس کے سامنے اقرار کریں۔ میرے عزیزو، اگر آپ پہلا کرنتھیوں 15 باب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آفتاب کا جو جلال ہے وہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں اتنی تیز نہیں ہوتی۔ جب پھر وہ دوپہر کو ہوتا ہے تو وہ سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے۔ جب ہم شروع تو چھوٹی کرن سے کرتے ہیں، لیکن ہماری جو روشنی ہے وہ دوپہر کی طرح بڑھتی جانی چاہیے۔ ہماری روشنی جو ہے روز بروز تیز ہوتی جانی چاہیے، تاکہ ہم دوسروں کے دلوں کو، دوسروں کو روشن کر سکیں۔ دوسرے جو طریقے میں پھنسے ہوئے ہیں ہم ان کو وہاں سے نکال سکیں۔ میرے عزیزو، آگے ہم نے غور کیا کہ آسا کیا کرے گا؟ آسا اٹھائے گا۔ وہ آسا کیا ہے؟ وہ آسا اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم 23 زبور کا مطالعہ کریں تو مقدس داؤد نے کہا تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، اطمینان ملتا ہے ہمیں آسا سے۔ اور یہ آسا آج ہمیں دیا گیا ہے۔ آج کرسمس کے موقع پر آپ بے اطمینانیوں میں اور پریشانیوں میں، ناامیدیوں میں، مایوسیوں میں زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ ہمیں اس کے آسا اور اس کی لاٹھی پر جو ہے طرف دیکھنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں لینا چاہیے۔ جس طرح مقدس داؤد کو اس کے آسا اور لاٹھی نے تسلی دی، یہ آسا آج ہمیں بھی تسلی دے گا، آج ہمیں بھی اطمینان دے گا۔ اور میرے عزیزو، یہ نہ صرف ہمیں بلکہ ہم نے اس بات کو قوموں تک لے کر جانا ہے۔ تو ہم خدا کا شکر کریں، کیونکہ جب وہ دنیا کا نور ہے تو ہمیں نور بننا ہے، اور درجہ بدرجہ اس کے جلال میں بدلتے جانا ہے۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اے جلالی آسمانی باپ، میں تیری حمد، تیری ستائش، تیری بزرگی کرتا ہوں۔ تو بے حد تعریف اور ستائش کے لائق ہے۔ آج کے کلام جو ہم نے سیکھا ہے کرسمس کے حوالہ سے، صبح کا چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ جو طریقوں میں ہیں جو موت کے سایہ کی وادی میں رہتے ہیں، خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے، اس میسج کے وسیلہ سے خداوند نے برکت دے۔ اور ابھی تک وہ تیرے بیٹے بیٹیاں نہیں بنے، ابھی تک تجھے قبول نہیں، یسوع کو قبول نہیں کیا، تو آج ہی وہ یسوع کو قبول کریں، اس پر ایمان لا کر، اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ بنے، ان طریقوں سے نکلیں جو بے اطمینانیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مشکلات میں پھنسے ہیں، مسائل میں پھنسے ہیں۔ او خداوند، تیرے کلام کے آسا انہیں تسلی دے، اطمینان دے، اور ان سارے مسائل سے نکلے۔ اور جرمایا ٹی وی کے لیے پھر سے میں برکت چاہتا ہوں، ٹی وی چینل کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، ڈاکٹر مانویل طاہر کے لیے، اور ان کی اس خدمت کے لیے میں تیری شکرگزاری کرتا ہوں۔ خداوند ان کی خدمت کی حدوں کو بڑھا دے، بڑی برکت دے دے۔ جب یہ کلام جو سنائے جاتے ہیں یہاں پر سرمن لوگوں تک پہنچے تو خداوند جو مقصد ہے وہ پورا ہو، لوگ محض سننے والے نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ یسوع کے قادر نام سے آمین۔